اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ضمیر متصلہ جمع مذکر غائب سیکھیں گے۔ اٹیچ پروناؤنس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم تھرڈ پرسن میسکولائن پلورل کے بارے میں جانیں گے۔ تو ایک بار پھر سے ریکیپ، اسم کی علامات میں سے دو موٹی علامات کیا ہیں؟ شروع میں ال کا ہونا اور آخر پر تنوین ہونا۔ مزید ہم نے یہ جانا جب ال ہوتا ہے تنوین نہیں ہوتی، جب تنوین ہوتی ہے تو ال کا کام نہیں ہوتا۔ اسم کی علامات میں سے اور ایک ہے آخر پر گول تا کا ہونا۔ ہم نے یہ جانا کہ اسم کی پہچان آخر سے ہوتی ہے۔ آخر پر لگنے والی حرکت کو حرکتی اعراب کہتے ہیں۔ اعراب ہوتا ہے عربی بنانا۔ پھر مزید ہم نے یہ جانا کہ جس اسم کے آخر پر دو پیش یا پیش ہو اسے ہم کہتے ہیں کہ رفعی حالت میں ہے یا یہ مرفوع ہے، جیسے محمدن۔ جس اسم کے آخر پہ دو زبر یا زبر ہو ہم کہتے ہیں کہ یہ نصبی حالت میں ہے یا یہ منصوب ہے، جیسے محمدن۔ اسی طرح سے جس اسم کے آخر پر دو زیر یا زیر ہو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسم مجرور ہے یا یہ جری حالت میں ہے، جیسے محمدن۔ نسبی حالت میں ہم نے دیکھا عموماً زبر تنوین کے ساتھ الف آتا ہے جو وقف کی صورت میں ادا ہوتا ہے، لیکن اس میں دو استثناء ہیں۔ اگر اسم کے آخر پر گولتا ہو یا اسم کے آخر پر الف اور حمزہ آتا ہو۔ اللہ کے کرم سے ہم نے یہ جانا یہ فعل جو ہوتا ہے یہ کام اور زمانے کا ایک کمبینیشن ہوتا ہے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہر فعل فی نفسی ہی ایک جملہ ہوتا ہے۔ نصرہ کہہ دینے سے پورا ترجمہ آتا ہے اس نے مدد کی، یعنی ہی ہیلپڈ۔ ہم نے دیکھا کہ اس میں فاعل انکلوڈ ہوتا ہے۔ ہم نے یہاں سے اپنے لیسنز کا آغاز کیا۔ فعلا اس نے کیا، فعلا ان دو نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، اور اس کو دکھانے کے لیے ہم نے اپنے رائٹ ہینڈ کی انگلیوں کو استعمال کیا۔ فعلا ایک انگلی، فعلا دو انگلیاں، اور فعلو پورا ہاتھ دائیں اور۔ پھر ہم بائیں اور آئی، عورت کی تا الف اور نون نسوہ، ان کو دکھانے کے لیے ہم نے بائیں اور اشارہ کرنا ہے، ایک انگلی فعلت، دو انگلیاں فعلتا، اور پورا ہاتھ بائیں اور فعلنا۔ پھر ہم مخاطب کی طرح آئے، ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا تا تما تم، آپ نے کیا، آپ دو نے کیا، آپ سب نے کیا، اور بائیں اور تی تما تننا، آپ نے کیا، آپ دو نے کیا، آپ سب نے کیا۔ پھر ہم اپنی اور آئے تو میں نے کیا، چاہے مذکر ہو یا مونس ہو، اور نہ میں ہم نے خاص دیکھا، دو بھی کہیں گے نہ ہم نے کیا، اور دو سے زیادہ بھی کہیں گے نہ ہم نے کیا۔ کچھ مثالیں پھر سے، قولا اس نے کہا، قولا نوح علیہ السلام نے کہا رب اے میرے رب، قولا ان دو نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر۔ قولو انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب افرغ علینا صبرن، ہم پر انڈیل دے صبر۔ وجاءت سیارتن آیا ایک قافلہ، قولتا وہ دو بولی لا نسکی نہیں ہم پلاتی، وقلنا اور ان سب عورتوں نے کہا حاش للہ اللہ کی پناہ، اور خلقتا آپ نے پیدا کیا ہو اسے من تین مٹی سے، وکلا اور تم دو کھاؤ منہا اس میں سے، رگدن اطمینان سے، حیث شئتما جہاں کہیں تم چاہو۔ قول قائل کہنے والے نے کہا منہم ان میں سے، کم لبستم آپ کتنی مدت ٹھہرے، فَإِذَا پھر جب خفت علیہ آپ اس کے بارے میں خوف زدہ ہوں، فَأَلْقِیہ تو اسے ڈال دینا، فی الیم دریا میں، اذ جب راودتن آپ سب عورتوں نے پھسلایا، یوسف علیہ السلام کو۔ قولا اس نے کہا رب اے میرے رب، انی بے شک میں نے، دعوتو میں نے دعوت دی، قومی اپنی قوم کو، لیلا و نہارا رات اور دن، انا بے شک ہم نے، انزلنا ہم نے نازل کیا، ہو اسے، فی لیلۃ القدر قدر والی رات میں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہ جانا کہ فعل معلوم میں فعل کے ساتھ فاعل بھی اٹیچ ہوتا ہے،
وہ چاہے ظاہر ہو یا ضمیر کی صورت میں موجود ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے فعل متعدی کا رخ کیا، اسے ہم نے ٹرانزیٹو ورب کہا۔ ہم نے کہا مفہوم کو مکمل کرنے کے لیے اس فعل متعدی میں فاعل کے ساتھ ساتھ ایک اور اسم ضرورت ہوتا ہے، ایک اور اسم کی ضرورت پڑتی ہے جسے ہم مفعول کہتے ہیں۔ اس اسم اور فاعل میں کیا فرق ہوتی ہے؟ فاعل مرفوع ہوتا ہے جبکہ مفعول منصوب ہوتا ہے۔ اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ اسم ہوتا ہے جس پر کہ کام کا اثر واقع ہوتا ہے۔ چونکہ یہ مفعول بھی اسم ہی ہوتا ہے، لہذا یہ یا تو ظاہر ہوتا ہے، بائی نیم مینشن ہوتا ہے، یا یہ ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے۔ اور اب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم جان چکے ہیں کہ ان ضمائر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ نسبی ضمائر ہوتی ہے۔ ان کو ہم دکھانے کے لیے ضمائر متصلہ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے یہاں دیکھیں، خلقہ، اس نے پیدا کیا، انسان کو، تو ہم نے اس میں دیکھا کہ خلقہ کہہ دینے سے ہی اس کے اندر فاعل موجود ہے۔ اس نے پیدا کیا، کس کو پیدا کیا؟ انسان کو۔ تو انسانہ کیا ہے؟ یہ مفعول ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں، خلقتا، آپ نے پیدا کیا، اس کو۔ تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ انسان جو ہے اپنی ظاہری حالت میں ہے، اور یہاں پہ جس کی تخلیق ہوئی ہے اس کو اشارتاً ضمیر سے ریپریزنٹ کیا گیا ہے۔ تو ہم نے یہ بات کی کہ یہ فاعل اور مفعول دونوں اسما ہوتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فاعل مرفوع ہوتا ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے۔ یہ جو فاعل اور مفعول کی کمبینیشن ہے، اس میں 4 پاسبلٹیز ہیں۔ یا تو دونوں ضمیر کی صورت میں ہوں گے، یا دونوں ظاہر ہوں گے، یا فاعل ضمیر کی صورت میں ہوگا جبکہ مفعول ظاہر ہوگا۔ اس کا الٹ کیا ہے کہ فاعل صاحب ظاہر ہوں گے لیکن مفعول ضمیر کی صورت میں ہوگا۔ یہاں پر ایک چیز ہم نوٹ کریں گے کہ جب فاعل ضمیر کی صورت میں ہوگا وہ چھپا ہوگا، وہ ہڈن ہوگا، وہ کیا جائے گا ایکسٹریکٹ مفہوم سے۔ جیسے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں دیکھیں، خلقہ، اس نے پیدا کیا، تو دراصل یہ ضمیر کہاں ہے؟ یہ لکھی نہیں ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے۔ اسی کو تو ہم نے ضمیر مستترہ کہا۔ خلقہ، اس نے پیدا کیا، ہی کریٹڈ۔ اور کس کو پیدا کیا؟ انسان۔ اور انسان یہاں پر ظاہر ہے، یعنی مفعول ظاہر ہے۔ یہاں دیکھیں، خلقتا، آپ نے پیدا کیا، کہاں ہے آپ؟ لکھا نہیں ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے، لیکن ہے نا، اسے ہی ہم کیا کہتے ہیں؟ ضمیر مستتر، جو چھپی ہوئی ہے۔ خلقتا میں اس فعل میں کرنے والا موجود ہے۔ خلقتا، آپ نے پیدا کیا، اسے۔ اور یہاں پہ یہ جو مفعول کی ضمیر ہے یہ لکھی ہے، مینشنڈ ہے، یعنی یہ ضمیر بارزہ ہے، یہ ویوڈ ہے، اوپن ہے، ریٹن ہے، لکھی ہوئی ہے۔ اس کے برعکس یہاں لکھی ہی نہیں ہے، ہڈن ہے، انڈرسٹوڈ ہے۔ اس کے برعکس ظاہری پوزیشن میں دیکھتے ہیں، ضرب اللہ، اللہ نے بیان کی، تو اللہ فاعل ہے، موجود ہے۔ اللہ نے بیان کی، مثلا مثال، تو فاعل بھی ظاہر اور مفعول بھی ظاہر۔ اس کے برعکس یہاں دیکھیں، فقط، پس بے شک، نصرہ، اس نے مدد کی، آگے کیا ہے؟ اللہ نے مدد کی، اس کی۔ تو یہاں فاعل پھر سے موجود ہے، ظاہر ہے، جبکہ مفعول ضمیر کی صورت میں مینشنڈ ہے، ضمیر بارزہ۔ اور یہاں پہ ضمیر مستتر، یعنی یہ ہمیں سمجھنی ہے، ریٹن نہیں ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں یہ رفتہ رفتہ کلیئر ہو رہا ہے کہ ضمیر جو بیسیکلی 2 ٹائپس کی ہوتی ہے، ضمیر بارزہ اور ضمیر مستترہ۔ ضمیر مستتر سطر سے ہے، جو چھپی ہوتی ہے، جو لکھی نہیں ہوتی ہے بلکہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہے،
جیسے ہم نے کل بھی اس پر بات کی تھی، نصارہ اس نے مدد کی، تو یہ اس نے، ہی، یہ کہاں سے آیا؟ یہ اس میں چھپا ہوا ہے، ہی ہیلپڈ، اس نے مدد کی۔ اس کے برعکس جو ضمائر لکھی جاتی ہے انہیں ہم ضمیر بارزہ کہتے ہیں۔ اس میں فی الحال ہمارا فوکس کس کی طرف ہے؟ ضمیر متصلہ، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ اٹیچڈ ہوتی ہے، یہ سفکس ہوتی ہے، یہ لاحقہ ہوتی ہے، یعنی یہ اینڈ میں آتی ہے۔ کس کے اینڈ میں آتی ہے؟ اسم کے اینڈ میں آتی ہے، فعل کے اینڈ میں آتی ہے، حرف کے اینڈ میں آتی ہے۔ جب یہ اسم کے اینڈ میں آتی ہے یہ پوزیشن دکھاتی ہے، یعنی یہ اس ٹائم پوزیسو فارم میں ہوتی ہے، یہ دکھاتی ہے ملکیت۔ جب یہ فعل کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ مفعول کا پتہ بتاتی ہے، یعنی کام کس پر واقع ہوا۔ اس کے برعکس انشاءاللہ تعالی ہم اور ایک قسم کی ضمیر پڑھیں گے جسے ہم ضمیر منفصلہ کہتے ہیں، جو کہ ڈیٹیچڈ ہوتی ہے، سیپریٹ لکھی جاتی ہے، فریلی ہوتی ہے، سفکس نہیں ہوتی ہے، جو کہ پرسن کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں یہ فاعل کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پہلے دن ہم نے ہو پڑھا، جسے ہم ہو بھی اور ہی کی فارم میں بھی دیکھتے ہیں۔ اس میں ہم نے کچھ مثالیں دیکھی، جیسے خلقتا ہو، آپ نے پیدا کیا اسے، یو کریٹڈ ہم، جعلنا ہو، ہم نے بنایا اسے، وی میڈ ہم، اور حرف کے ساتھ من ہو، اس سے، فرام ہم۔ اور یہاں دیکھیں اسم کے ساتھ ملکیت، کتابہ، ہز بک، اس کی کتاب۔ پھر اس کے بعد ہم نے ہما پڑھا، ہما ڈیول کے لیے لگتا ہے، چاہے مذکر ہو یا چاہے مؤنث ہو۔ جیسے یہاں دیکھیں خلقنا، ہم نے پیدا کیا، ہما، ان دو کو، ہم نے ان دو کو کریٹ کیا، وی میڈ them اور وی کریٹڈ them۔ قاسما، اس نے قسم کھائی، ہما، ان دو سے، ہی swore to them۔ اب یہاں دیکھیں حرف کے ساتھ فیہما، ان دو میں، in them۔ اسم کے ساتھ دیکھیں جنودہما، ان دو کے لشکر، their armies۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے دیکھا کہ ہو جو ہے وہ واحد مذکر غائب کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جبکہ ہما جو ہے تثنیہ غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ مزید ہم نے اس سلائیڈ سے یہ بھی جانا کہ اسم کے ساتھ پوزیشن یعنی ملکیت کا اظہار ہوتا ہے۔ جیسے اگر یہاں ہم دیکھیں کتابہ، اس کی کتاب، اگر ہم اس میں ہما لگائیں تو کیا ترجمہ ہوگا؟ ان دو کی کتاب۔ مزید ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ جانا کہ کہیں پر جب ہم یہ ایڈیشنز کرتے ہیں ان میں چینج آتی ہے، جیسے ان دو کیسز کو ہم نے دیکھا، خلقواہ کے بجائے خلقوہ، یعنی اس الف کو ہم ڈراپ کرتے ہیں، اور اس کیس میں جو واو ہے واو کو ایڈ کیا جاتا ہے، یعنی کیا بنے گا؟ خلقتموہ۔ جیسے مثالیں دیکھیں صلبوہ، انہوں نے سولی دی اسے، اور یہ کیا ہے؟ رأیتموہ، آپ نے دیکھا اسے۔ اس میں جو مثالیں ہم نے دیکھی، قولا، اس نے کہا، انا خیرن، میں بہتر ہوں، منہ، اس سے، خلقتنی، آپ نے پیدا کیا مجھے، من نارن، آگ سے، و اور خلقت، آپ نے پیدا کیا ہو، اسے، من تین، مٹی سے، انا، بے شک ہم نے، انزلنا، ہم نے نازل کیا، ہو، اسے، فی لیلۃ القدر، قدر والی رات میں، فانطلقا، وہ دونوں چلے، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، لقیا، وہ ملے، غلامن، ایک لڑکے سے، پس، قتلا، اس نے قتل کیا، ہو، اسے، انا، بے شک ہم نے، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، الانسان، انسان کو، من نطفتن، نطفے سے، امشاجن، ملے جلے، نبتلیہ، تاکہ ہم اسے آزمائیں، فجعلنا، پس ہم نے کر دیا، ہو، اسے، سمیعن، سنتا، بصیرا، دیکھتا، انا، بے شک ہم نے،
ہدینا ہم نے ہدایت دی، ہو اسے، سبیلا راستے کی، اما خواہ، شاکرن وہ شکر کرے، و یا اما کفورا خواہ وہ ناشکری کرے۔ فَأَزَلَّهُمَا پس اس نے پھسلایا ان دو کو، لیکن آگے کیا ہے؟ شیطان نے ان دو کو پھسلایا، انہا اس سے، فَأَخْرَجَ اس نے نکلوایا، ہما ان دو کو، وَقَاسَمَ اور وہ قسم کھا گیا، ہما ان دو سے، انی لکما لمن الناصحین کہ میں تم دو کا البتہ بڑا خیر خواہ ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا پس اس نے انہیں مائل کر لیا، بغرور دھوکے سے، فلما پھر جب ذاقا انہوں نے چکھا، الشجرہ اس درخت کو، بدت کھل گئی، لہما ان دو کے لیے، سوآتہما ان کی شرم گاہیں، اور پھر انہوں نے کیا کیا، اور تفقا یکسفان وہ دونوں جوڑنے لگے، علیہما اپنے اوپر، من ورق الجنہ جنت کے پتے، ماں نہیں، خلقنا ہم نے پیدا کیا، ہما ان دو کو، الا بالحق مگر حق کے ساتھ، اولم یر الذین کفروا کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جو کفر کرتے ہیں، ان السماوات والارض کہ بے شک آسمان و زمین، کانتا وہ دونوں تھے، رتکن ملے ہوئے، پس فتکنا ہم نے جدا کیا، ہما ان دو کو، فلما پھر جب آتا اس نے عطا کیا، ہما ان دو کو، صالحن ایک نیک لڑکا۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ضمائر متصلہ میں ہم کے بارے میں جانیں گے۔ تو یہ ہم کبھی کبھی ہمیں ہم کی فارم میں بھی ملتا ہے۔ اس کو دکھانے کے لیے ہم اپنا دایاں ہاتھ دائیں طرف پورا کھول کے دکھائیں گے، یعنی جس طرح ہو کو دکھانے کے لیے ایک انگلی، ہما کو دکھانے کے لیے دو انگلیاں، اور آج کیا ہے؟ ہم، پورا ہاتھ دائیں اور۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہ جو ضمائر متصلہ ہوتی ہے یہ اسم، فعل اور حرف کے ساتھ لگتی ہے۔ اسم کے ساتھ یہ ملکیت دکھاتی ہے، جیسے یہاں دیکھیں، ابناءہم ان کے بیٹے، دیئر سنز، قلوبہم ان کے دل، دیئر ہارٹس، قلب جو ہوتا ہے دل کو کہتے ہیں، جبکہ کلب کتے کو کہتے ہیں، جیسے سورہ کہف میں ہے، کلبہم ان کا کتا، دیئر ڈاگ۔ تو ہم نے دیکھا اسم کے ساتھ یہ ملکیت دکھاتا ہے، جبکہ فعل کے ساتھ دیکھیں، فعل کے ساتھ یہ مفعول کا پتہ دیتی ہے، جیسے یہاں دیکھیں، خلقنا ہم نے پیدا کیا، ہم انہیں، وی کریٹڈ them جعلا اس نے بنایا، ہم انہیں، ہی میڈ them جعلا کا کبھی ترجمہ کرنے کا بھی ہوتا ہے، جعلہم اس نے کر دیا انہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ حرف کے ساتھ ہے فی ہم، ان میں، ان them۔ تو اس طرح ہم نے دیکھا ہم کیا کرتا ہے، یہ جمع مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسم کے ساتھ اس کا ترجمہ ان کا، یعنی ان سب کا، ان سب کی، ان سب کے، اور فعل کے ساتھ ترجمہ کیا ہوگا، انہیں، یعنی انگلش کے اس کے ایکویلنٹس ہوں گے their اور them۔ اب آئیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ مثالوں کی طرف آتے ہیں۔ سورہ نمبر 70 کی آیت نمبر 39 ہے، کلا ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، انا بے شک ہم نے، خلقنا ہم نے پیدا کیا، ہم انہیں، ہم نے انہیں پیدا کیا، مما اس سے جو، یعلمون جو وہ جانتے ہیں، ہم نے انہیں پیدا کیا اس سے جو وہ جانتے ہیں۔ سورہ نمبر 25 کی آیت 37 میں دیکھیں، وَقَوْمَ نُوحٍ اور نوح علیہ السلام کی قوم، لما کذبوا جب انہوں نے جھٹلایا،
کس کو جھٹلایا؟ رسولا، یہ رسول کی جمع ہے، یعنی جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو پھر کیا ہوا؟ اغرقنا، ہم نے غرق کر دیا، ہم انہیں، تو کس کو غرق کیا؟ انہیں غرق کیا، اور جعلنا، ہم نے بنایا، ہم انہیں، للناس، لوگوں کے لیے، آیتن، ایک نشانی، وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کیا، للظالمین، ظالموں کے لیے، عذاباً علیما، دردناک عذاب۔ سورہ بقرہ کی آیت 89 میں دیکھیں، وَلَمَّا، اور جب، جاء، وہ آیا، آگے کیا ہے؟ کتابن، اور جب آئی کتاب، ہم، ان کے پاس، وَلَمَّا جَاءَهُمْ کتابن، اور جب آئی کتاب ان کے پاس، اور جب ان کے پاس کتاب آئی، من عند اللہ، اللہ کی جانب سے۔ اب دیکھیں اس حصے کو، یہ دو جگہ پر واقع ہے، سورہ نمبر 2 کی آیت 146 اور سورہ نمبر 6 کی آیت 20۔ الذین، وہ لوگ، آتینا، ہم نے عطا کی، ہم، انہیں۔ اب دیکھیں یہ دراصل ہے ہم، لیکن آگے اس کو ملانا ہے، تو یہ اس نے یہاں پر پیش لے لی، تو کیا ہوا؟ الذین، وہ لوگ جو، آتینا، ہم نے عطا کی، ہم، انہیں، کتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، یعرفونہ، وہ اسے پہچانتے ہیں، یعرفونہ، وہ اسے ایسے پہچانتے ہیں، کما، جیسے، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں، ابناءہم، ابنا، بیٹے، ہم، ان کے، وہ اسے اپنے بیٹوں کی طرف پہچانتے ہیں۔ تو یہاں ہم فعل کے ساتھ آیا اور یہاں ہم اسم کے ساتھ آیا، ابناءہم، ان کے بیٹے، دیئر سنز۔ سورہ نمبر 21 کی آیت 58 میں دیکھیں، پس، جعل، اس نے کر دیا، ہم، انہیں، اس نے انہیں کر دیا، جزازن، ریزہ ریزہ، ٹکڑے ٹکڑے، الا کبیرن، سوائے بڑے کے، یعنی بڑے کو چھوڑ کر اس نے کیا کر دیا؟ ان سب بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، لہم، ان کے لیے، لعلہم، تاکہ وہ، الیہ، اس کی طرف، یرجعون، رجوع کریں۔ تو یہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں پڑھ سکتے ہیں کہ اس نے سارے بتوں کو کیا کر دیا؟ جزازن، ریزہ ریزہ، لیکن جو بڑا بت ہے اس کو ایسے ہی رکھ دیا۔ سورہ نمبر 106 کی آیت 4 میں دیکھیں، الذی، جس نے، اطعم، اس نے کھلایا، ہم، انہیں، الذی اطعمہم، جس نے انہیں کھلایا، من جو، بھوک میں، وآمن، اور اس نے امن دیا، ہم، انہیں، من خوف، خوف سے۔ تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے ضمائر متصلہ میں ہم پڑھا۔ اب ہم جو غائب ہے، غائب مذکر کے لیے ہم نے ہما، ہم مکمل کر لیا ہے، یعنی ہم اسے ایک رائم کی طرح پڑھ سکتے ہیں، ہما ہم، ایک کے لیے، ہما دو کے لیے، اور ہم دو سے زیادہ کے لیے۔ اور ہم نے دیکھا اسم کے ساتھ یہ ملکیت دکھاتی ہے، جیسے یہاں دیکھیں، کتاب کو ملا کر دیکھیں، کتابہ، اس کی کتاب، کتابہما، ان دو کی کتاب، کتابہم، ان سب کی کتاب۔ اسی طرح قلب، دل کو کہتے ہیں، قلبہ، اس کا دل، قلبہما، ان دو کا دل، قلبہم، ان سب کا دل۔ اور پھر فعل میں ہم نے دیکھا، جعل، جعلا، جعلو، جعلت، جعلتا، جعلنا، جعلت، جعلتما، جعلتم، جعلتی، جعلتما، جعلتن، جعلتو، جعلنا۔ ہم انہیں اس کے ساتھ ملانے کی پریکٹس کر سکتے ہیں، جیسے جعلا، اس نے بنایا، اسے، جعلاہ، ان دو نے بنایا، اسے، جعلوہ، ان سب نے بنایا، اسے۔ اسی طرح ہما کے ساتھ اس کی پریکٹس کریں، جعلہما، اس نے بنایا ان دو کو، جعلاہما،
ان دو نے بنایا ان دو کو، جعلوہما ان سب نے بنایا ان دو کو۔ اسی طرح پھر ہم اس کو ہو کے ساتھ بھی ملا سکتے ہیں، جعلہم اس نے بنایا ان سب کو، جعلہم ان دو نے بنایا ان سب کو، جعلوہم ان سب نے بنایا ان سب کو۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ یہ الف جو ہے ہم ڈراپ کریں گے۔ تو آپ بھی اسے اپنی اپنی جگہ پر پریکٹس کیجئے۔ مزید ہم اسے کسی حرف کے ساتھ بھی ملا کر پڑھ سکتے ہیں، جیسے فی کے ساتھ دیکھیں، فیہ، فیہما، دیکھیں آپ یہاں پہ یہ فیہما ہو گیا، فیہ، فیہما، فیہم، اور یہاں پہ بھی یہ ہم ہو گیا، فیہ اس میں، فیہما ان دو میں، فیہم ان سب میں۔ تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے ہم کے بارے میں سیکھا، جو کہ کبھی کبھی ہم کی صورت میں بھی آتا ہے۔ تو ہم نے اس کو اسم، فعل اور حرف کے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ ہم نے دیکھا کہ اسم کے ساتھ ملکیت دکھاتا ہے، جیسے ابناءہم ان کے بیٹے، قلوبہم ان کے دل، کلبہم ان کا کتا۔ اور فعل کے ساتھ ہم نے دیکھا خلقنا ہم نے پیدا کیا، ہم انہیں، وی کریٹڈ them، جعل اس نے بنایا، ہم انہیں، یا اس نے کر دیا ہم انہیں، ہی میڈ them۔ اور حرف کے ساتھ ہم نے دیکھا فیہم ان میں، ان them۔ تو اس طرح سے ہم نے جمع مذکر غائب کو ریپرزینٹ کیا، اور ہم نے دیکھا اسم کے ساتھ ترجمہ کیا ہوگا، ان سب کا، ان سب کی، ان سب کے، اور فعل کے ساتھ انہیں۔ انگلش کے اس کے ایکویلنٹس کیا تھے، دیئر اور them۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سمجھانے سمجھنے میں جو کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔